الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، محمد طاہر اقبال حمیدی سیفی فیضان درود و سلام فورم سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے سے زیادہ فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے سامنے ربیع الاول شریف کے بابرکت اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نیٹ ورک میں ربیع الاول شریف میں درود پاک کے اعمال کا بالخصوص اور تمام سال بالعموم الحمدللہ ایک سلسلہ ہے کہ تمام ساتھیوں کو مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی کچھ اعمال آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل جب ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں ہماری نیت کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس عمل سے کوئی ایسا مقصد ہمیں نہیں لینا چاہیے جو غیر شرعی ہو یا ناجائز مقصد کا حصول ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کا پاک ہونا کسی بھی عمل کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ عمل کریں گے اور آپ کی نیت کسی ناجائز کام کی ہے تو اس میں رجت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی عمل کو کرنے کے بہت سارے آداب ہیں۔ جہاں نیت کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے وہاں یقین کامل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جس بندے کے اندر یقین کی کمی ہے وہ ایک بلیک ہول کی طرح ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بلیک ہول میں جو چیز جتنی بھی چلی جائے وہ غائب ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا دوبارہ اس کا کوئی حصول نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر ایک یقین پیدا کریں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس میں اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تیسری اہم شرط جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ بالخصوص درود پاک کے عمل میں وضو بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ ورد ہے جو آپ کا تعلق روحانی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ قائم کر دیتا ہے۔ تو زبان پہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو باوضو ہونا چاہیے، انسان کو پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے، اس کے علاوہ خوشبو لگانی چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ اہتمام کے ساتھ ہم ایک عمل کر رہے ہیں۔ جس وقت ہم اہتمام کریں گے تو کہتے ہیں کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ مہی گھر ملدا، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پہ نظر کرم ہو ہی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل شروع کرنا ہو تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے گناہوں کا عادی ہے۔ ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں دن میں بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہمارے دل پہ ایک دھبا بن کے نمودار ہوتے ہیں۔ اگر ہم توبہ کیے بغیر کوئی بھی عمل کریں گے تو اس سے ہمارے عمل کی تاثیر دیر سے ظاہر ہوگی۔ تو کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تاثیر جلد ظاہر ہو تو توبہ کر لینا ضروری ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ اللہ میں تیرے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے مولا میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری توفیق سے میں گناہوں سے بچتا رہوں گا۔
اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ عمل شروع کرنے لگا ہوں، اس عمل میں مجھے کامیاب فرما، آنے والی مشکلات دور فرما، میرے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا فرما، اور میرا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کے بعد آپ نے پرہیز کے حوالے سے بھی خیال رکھنا ہے. کوئی بھی عمل ہے اس میں نفس کے خلاف جہاد بہت ضروری ہے. تو چونکہ یہ درود پاک کے اعمال آپ کو کروائے جا رہے ہیں، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ کے منہ میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس سے اسمیل پیدا ہو اور آپ کے عمل کی روحانیت ڈسٹرب ہو اسے. تو اسمیل پیدا کرنے والی چیزوں میں پیاز، کچی حالت میں کچا لہسن، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک گوشت بھی چھوڑ دینا بہت ضروری ہے. تو ہم اس میں اکثر مچھلی کا گوشت منع کروا دیتے ہیں. جب تک آپ کا یہ عمل رہے گا آپ نے کچا پیاز، کچا لہسن اور مچھلی نہیں کھانی. عمل کے بعد آپ یہ کھا سکتے ہیں. تو یوں آپ نے عمل سٹارٹ کرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند درود پاک اور ان کے اعمال رکھوں گا، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلے درود ابراہیمی کا عمل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسے کہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، 1 ربیع الاول سے لے کر 11 ربیع الغوث تک آپ نے 41 دن کا درود ابراہیمی کا عمل کرنا ہے. اس کا سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 41 دن روزانہ اس کو روٹین میں جاری رکھنا ہے. جاری رکھنے کے بعد الحمدللہ 41 دن بعد آپ صاحب ورد ہو جائیں گے. پھر آپ کوئی بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کے لیے 41 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے صدقے آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دے گا. اسی طرح جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن درود ابراہیمی کا 313 مرتبہ کا عمل کرنا چاہیں، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے. آپ 1 ربیع الاول سے لے کر 11 ربیع الغوث تک روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. یوں آپ کی ایک مضبوط زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تیسری زکوٰۃ 1000 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ بھی اسی طرح 41 دن کا عمل ہے. یہ درود ابراہیمی کی زکوٰۃ صغیر کہلائے گی. اس کے عامل کو یقیناً بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے مسائل حل فرما دے گا. اس کے علاوہ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ 1 ربیع الاول سے درود ابراہیمی کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ کی نیت کر لیں. روزانہ آپ نے اس کی ایک خاص تعداد متعین کر لینی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر 360 مرتبہ مقرر کریں تو تقریباً 1 سال یا کم و بیش میں آپ کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس کو آپ 1000 کے ساتھ بھی پورا کر سکتے ہیں. اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن زیادہ ہمت رکھتا ہو تو وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے. اس کو بھی آپ سال کے 365 دنوں پہ کیلکولیٹ کر لیں، یعنی اگلے 1 ربیع الاول سے پہلے آپ نے 5 لاکھ دفعہ درود ابراہیمی کو مکمل کر لینا ہے. یہ اس کی زکوٰۃ کبیر ہے. یقیناً اس کا عامل بہت سارے فیوز و برکات کا حامل ہوگا. اللہ کے حکم سے اس پر جادو اور جنات آسانی سے اثر انداز نہیں ہو سکیں گے. مستجاب الدعوات ہو جائے گا. وہ شخص جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دے گا. یقیناً ایسا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر یافتگان میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا عمل درود تنجینہ کا ہے. اس کو بھی آپ اگر ادا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے
آپ 41 مرتبہ 41 دنوں تک ادا کر سکتے ہیں. 1000 مرتبہ 41 دنوں تک آپ پڑھیں، اس حساب سے بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. 1100 مرتبہ روزانہ کے اعتبار سے بھی آپ 41 دنوں تک اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. یوں ہی آپ 1.25 لاکھ اور 5 لاکھ کی نیت سے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ آپ کو 1 سال میں ادا کرنی ہوگی، جیسے کہ میں نے درود ابراہیمی کا بھی طریقہ آپ سے عرض کیا ہے. تو یہ درود تنجینہ کی زکوٰۃ ہو گئی. بلا شبہ یہ درود پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہے یا درود تنجینہ ہے، یہ عمل کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا حصار بھی ہے. یہ حصار کا کام بھی آپ کے لیے کرے گا. آپ کے دشمنوں کے مقابل آپ کو یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ پر کوئی جادو جنات جلدی سے اثر انداز نہیں ہوں گے. اور درود ابراہیمی کی فضیلت تو یہ ہے کہ جو بندہ اس کا عامل بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت، اس کی نورانیت اور روحانیت کو اس کی 7 نسلوں میں منتقل فرما دیتا ہے. بلکہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ تا قیامت نسلوں میں جاری و ساری یہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت پیارے اعمال ہیں، آپ ان سے محروم نہ رہیے گا. اور اس کے علاوہ درود جمعہ کا عمل بھی کروایا جا سکتا ہے. اس میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں. آپ روزانہ 1000 مرتبہ 41 دنوں تک اس کو ادا کریں. دیکھیں، یہاں پر اعمال دینے کا مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے مہینے میں ان اعمال کی ابتدا کروانا ہے. یقیناً آپ 1 ربیع الاول کو ان اعمال کی ابتدا کریں گے تو اس کا اثر سارا سال اس میں آپ محسوس کریں گے. تو یوں ہی صلی اللہ علی محمد کا عمل جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کرنا چاہیں ان کو بھی میں اجازت دیتا ہوں. 14 لاکھ کا عمل آپ کرنا چاہیں اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. اگر کوئی 1.25 لاکھ کا عمل کرنا چاہے اس کو بھی اجازت ہے. 5 لاکھ والے کو بھی اجازت ہے. اور اگر کوئی باہمت اسلامی بھائی یا اسلامی بہن 4 مرتبہ 14 لاکھ کا عمل کرنا چاہے 1 سال کے اندر، تو میری طرف سے اس کو بھی اجازت ہے. اس سعادت سے بالکل بھی محروم نہ رہیے گا. ربیع الاول شریف کی 1 تاریخ سے آپ نے آج یہ اعمال شروع کر لینے ہیں. اب آ جاتے ہیں درود تاج کی طرف. تو درود تاج بھی بے پناہ فضیلتوں کا حامل درود ہے. یقیناً یہ اپنے اندر ایک روحانیت کا جہاں رکھتا ہے. تو آپ میں سے جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس کا عمل کرنا چاہیں تو 41 دنوں تک 41 مرتبہ یا پھر 41 دنوں تک 101 مرتبہ روزانہ کے اعتبار سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس سے زیادہ پڑھنے کی بھی ہمت رکھے تو یقیناً وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ اعمال آپ کو اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ یہ میں نے کیے ہوئے ہیں. یہ میں ایسے ہی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اجازت ہے، یہ بھی اجازت ہے. اور یقیناً اجازت بھی اس سے لینی چاہیے جس نے وہ اعمال کر رکھے ہوں. تو میری طرف سے آپ سب کو یہ جو اعمال میں نے بیان کیے ان کی اجازت ہے. اور یقیناً ان اعمال کے دوران میں آپ کا جو روحانی تعلق اور سلسلہ ہے یقیناً وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جائے گا. آپ کے عشق میں، آپ کی معرفت میں بے پناہ اضافہ ہوگا. آپ کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ان کا عمل بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن چاہے اس کو 41 دنوں تک روزانہ 41 مرتبہ 101 مرتبہ 313 مرتبہ 1000 مرتبہ یا پھر 1.25 لاکھ اور 5 لاکھ کی نیت سے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں 1 سال کے اندر. اور یقین کریں عزیزان محترم، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے بیداری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، یقین کریں آپ اس کا 5 لاکھ کا عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا کیسے کرم نوازی ہوتی ہے،
کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام پر کرم فرماتے ہیں. یقین کریں آپ کی آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے، تقدیر جاگ کے اٹھ بیٹھے گی اور آپ کو جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی. اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں، اگر میری یہ ویڈیو کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن تک ربیع الاول شریف کے ابتدائی دنوں میں نہ پہنچ سکے، وہ لیٹ اس کو دیکھے، تو اس کو بھی ان اعمال کی اجازت ہے. وہ اس کو جب بھی سنے تب سے اس کے اعمال کو شروع کر لیں. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اور عزیزان محترم، کوشش یہ کریے گا کہ جو لوگ بڑے اعمال کی نیت سے اعمال شروع کریں گے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہیں، تاکہ عمل کے دوران آنے والے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ لائن دے سکیں. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ربیع الاول شریف اور درود پاک کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے عام کریں. چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا. یہ یقیناً صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. اللہ تعالی ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.